السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسٹورنٹ سٹائل چکن کڑھائی کی ریسیپی۔ مجھے آیا تھا آرڈر چکن کڑھائی کا، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اپنی مزیدار سی ریسیپی، تاکہ اگر میری طرح کوئی آن لائن بزنس گھر سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایزیلی کر سکے۔ بہت ہی ایزی، سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی سی چکن کڑھائی کی ریسیپی ہے۔ میں اسی طرح سے چکن کڑھائی بنا کر سیل کرتی ہوں الحمدللہ۔ چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں لے لوں گی کڑھائی، جس میں ایڈ کر دوں گی 1 کپ کوکنگ آئل۔ آئل جب گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے چکن ہے 1 kg سے زیادہ۔ جب چکن ایڈ کر دینا ہے تو ہم نے کر دینی ہے ہائی فلیم، اور ہائی فلیم پر ہم نے کیا کرنا ہے، چکن کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ چکن فرائی ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا 1 ٹیبل سپون نمک۔ نمک ہم نے اس سٹیج میں ایڈ کر دینا تاکہ چکن میں اچھے سے اس کا ٹیسٹ آ جائے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ میں نمک ایڈ کر لینا، بعد میں اگر آپ کو کم لگے تو آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ چکن کو ہم نے ہائی فلیم پہ فرائی کر لینا ہے جب تک چکن کا کلر نہ چینج ہو جائے، لائٹ سا گولڈن براؤن نہ آ جائے، تب تک ہم اسے فرائی کر لیں گے۔ 1 سے 2 منٹ ہو چکے ہیں چکن کو مجھے فرائی کرتے ہوئے۔ اب ہم نے ایڈ کر لینا ہے جنجر گارلک پیسٹ۔ میں نے فریش کوٹا ہوا ایڈ کیا ہے، اس سے بہت اچھا سا ذائقہ آتا ہے، بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے، اس لیے فریش کوٹا ہوا ادرک لہسن ایڈ کر لیں گے۔ اپنی سیکرٹ ریسیپی کوئی کسی کو نہیں بتاتا، بٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی ایزیلی گھر میں بیٹھ کے اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکے، جس طرح میں کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میری طرح میری بہنیں بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ یہاں پر جنجر گارلک ایڈ کرنے کے بعد ہم مزید چکن کو فرائی کر لیں گے۔ ہائی فلیم پہ ہی ہم فرائی کریں گے۔ بیسیکلی ہم بالکل ریسٹورنٹ سٹائل کڑھائی بنا رہے ہیں، تو ریسٹورنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ہائی فلیم پہ ہی کڑھائی بنائی جاتی ہے، تو ہم اسی طرح سے ہائی فلیم پہ ہی اپنی کڑھائی تیار کر لیں گے۔ اب میرے پاس یہ ٹماٹر ہے، ٹماٹر میرے پاس 6 عدد ہے، جسے میں نے کاٹ کے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لیا ہے۔ اسے بھی ہم چکن کے اوپر ڈال دیں گے، اس طرح سے رکھتے جائیں گے۔ چکن کڑھائی کی جو پروفیشنل جو ریسیپی ہوتی ہے نا، اس میں پیاز کا استعمال نہیں کیا جاتا، صرف ٹماٹر دہی وغیرہ سے ہی اس کی گریوی ریڈی کی جاتی ہے۔ ہم بھی ٹماٹر سے ہی چکن کڑھائی بنائیں گے۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کور کر دیا تھا تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے، تاکہ جو ٹماٹر ہے وہ اچھے سے سافٹ ہو جائے اور اس کا چھلکا ایزیلی ریموو ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایزیلی جو نا ٹماٹر کا چھلکا ریموو کر رہی ہوں، اور میں اسی طرح سے سارے چھلکے ریموو کر لوں گی۔ یہاں پر میں نے ٹماٹر کے سارے چھلکے ریموو کر دیے ہیں، ٹماٹر اچھے سے سافٹ بھی ہو گئے ہیں۔ یہاں پر میری ہائی فلیم ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا، کڑھائی کو میں ہائی فلیم پہ ہی بنا رہی ہوں۔ اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے ٹماٹر کو، تاکہ سارے ٹماٹر اچھے سے چکن کے اندر مکس ہو جائیں۔ ٹماٹر کو بھوننے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں، جسے میں نے بریک بریک سلائس میں کاٹ کے ایڈ کر دیا ہے۔ یہ تقریباً 5 سے 6 ہری مرچیں ہیں جو میں نے ایڈ کر دی ہیں۔ بریک کٹی ہوئی ادرک ہے، جسے میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے، یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ چکن اور ٹماٹر کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے اور تھوڑا تھوڑا آئل بھی ریلیز ہونا شروع ہو گیا، تو اس پوائنٹ پہ ہم نے ایڈ کر دینے کچھ سپائسز، جس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، یہ بھی فائن نہیں، تھوڑا سا دردرا ہے، اور 1 ٹی اسپون ہی ایڈ کریں گے ریڈ چلی فلیکس، اور 1 ٹی اسپون ہی ایڈ کر لیتے ہیں ریڈ چلی پاؤڈر۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اسپائسینس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اسپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں۔ اسپائسیز ایڈ کرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ کے لیے میں نے چکن کو نا اچھے سے بھون لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے، آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دہی ہم نے اچھے سے بیٹ کر کے ایڈ کرنا ہے، تاکہ اس میں کوئی لمز وغیرہ نہ ہو، اور ہم نے جو ہے نا دہی جب ایڈ کرنا ہے تو بالکل لو فلیم پہ ایڈ کرنا ہے، تاکہ دہی پھٹے نہیں۔ اس کو ہم اچھے سے دہی کو مکس کر لیتے ہیں۔ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ چکن کڑھائی میں گریوی زیادہ ہو، تو میں نے اس لیے 1 کپ بڑھ کے یوگرٹ ایڈ کیا۔ آپ چاہے تو دہی کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے اچھے سے اسے ہائی فلیم پہ بھون لینا ہے چکن کو، تاکہ جو دہی کا ایکسٹرا پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور چکن جو ہے نا اچھے سے بھونا بھی جائے۔ چکن کی بنائی کرتے ہوئے مجھے 1 سے 2 منٹ ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اس پوائنٹ پر ہم نے ایڈ کر دینا 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہی ایڈ کر لیں گے خشک دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون ہی ایڈ کر لیتے ہیں گرم مسالہ پاؤڈر۔ یہ چیزیں اینڈ میں اس لیے ایڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی خوشبو جو ہے نا کڑھائی میں اچھی سی آئے، ورنہ اگر یہ پہلے ایڈ کر دی جائے نا یہ چیزیں تو ان کی خوشبو باقی نہیں رہتی، اسی لیے لاسٹ میں یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں تاکہ اچھی سی خوشبو آئے۔
یہ پاؤڈرز ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے کڑھائی کو مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے بھون لیں گے۔ جتنا کڑھائی کو بھونا جائے گا کڑھائی اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دیں گے فریش ڈیری کریم۔ یہ جو ہے نا بہت مزے کا کریمی فلیور دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ آپ دودھ کی بلائی ڈال لیں۔ دودھ کی بلائی سے یہ فلیور نہیں آتا جو یہ ڈیری کریم سے آتا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیجیے، ادروائز اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آرڈر پہ چکن کڑھائی بنا رہے ہیں تو کریم ہی ایڈ کیجیے گا، جو میں نے ڈیری کریم ایڈ کی ہے۔ اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی۔ اس سے بہت اچھا سا ذائقہ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے، یہ بھی ضرور ایڈ کیجیے گا۔ اب ہماری جو کڑھائی ہے بہت ہی مزیدار سی ریڈی ہو چکی ہے۔ لاسٹ میں اس کو گارنش کر دیں گے بریک کٹی ہوئی ادرک سے اور بریک کٹی ہوئی ہری مرچوں سے۔ بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی ڈیلیشیس سی میں نے کمرشل آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کیا۔ اپنی سیکرٹ ریسیپی کوئی کسی کو نہیں بتاتا، بٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اب یہ میرے پاس ہے ڈسپوزیبل باکسز، اس میں چکن ایڈ کر دوں گی، ایکول کوانٹٹی میں ایڈ کروں گی۔ آرڈرز پہ جو میں چکن کڑھائی بناتی ہوں تو میں اس میں پوٹے کلیجی یا دل وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی۔ میں کوشش کرتی ہوں آرڈرز پہ جو چکن کڑھائی ہوتی ہے نا اس میں کسٹمر کو اچھے سے اچھے چکن کے پیسز جائیں۔ یہاں پر میں نے چکن کو باکسز میں شفٹ کر دیا ہے۔ اب میں گارنش کر دوں گی اس کو بریک کٹی ہوئی ہری مرچوں اور بریک کٹے ہوئے ادرک کے ساتھ۔ ایک باکس کے اوپر میں نے چکن کے اوپر ڈال دی تھی ڈیری کریم تاکہ اس کی تھوڑی سی لک چینج لگے۔ اور یہاں پر میرا چکن کڑھائی کا آرڈر ڈیلیوری کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں ان کو اچھے سے کور کر دوں گی ان کے لڈ کے ساتھ۔ ساتھ آپ کو جو یہ سیلڈ کے باکسز نظر آ رہے ہیں ان کی میں چارجز نہیں لیتی، یہ میں بالکل کسٹمر کو ساتھ فری دیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔